ہو کے کہنے لگے ماں جی اے بیٹا تیرا جی جی میرا ہی بیٹا ہے. کہنے لگے دا جرم کی یہ سنو. حضرات بوڑھی ماں کہنے لگی آنے والیا تو نہیں جان دے میرا سکا بیٹا میرا بیٹا ہے. لیکن جدو بھی میرے نال جھگڑا کردا لڑائی کردا ادو بولیا کردا کہندا ہے ماں چپ کر کتے طرح بھونکیا نہ کر. بس وہ نا میری گستاخی دی صدا مل گئی ہے. تاں تے میں کہنا بد نصیب نے او پتر جو دل ماں پیو دا دکھاندے نے ایتھے اوتھے دوئی جہانی کدی نہ عزتاں پاندے نے. ارے پڑھ پڑھ کئی نماز آئے پر کوئی سجدہ کم نہ آیا ہے. ماں پیو راضی تیرا راضی پیغمبر فرمایا ہے. او لوگو درات یا نصر ماں دی ممتا نو سلام کرائے گود وچ لے کے ماں جد اپنا دودھ پلان دیئے تھبکیاں دیوے لوریاں دیوے نال کلے جیلان دی آندھی کیے اللہ جی سنو کچھ نہ ہوئی اے میرا سرمایہ ہے. ماں پیو راضی تیرا راضی پیغمبر فرمایا ہے. پر آج کل دے پتر ماوانو کوریاں نال ڈران دینے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انشکر لی ولی والدیک الی المصیر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یمد لہ عمرہ ویزاد لہ فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں ماں باپ جیے جگتے بہار کوئی نہ ماں باپ دیا کسے دا پیار کوئی نہ. لوگوں ماں جیے جگتے بہار کوئی نہ ماں دے پیار دیا کسے دا پیار کوئی نہ. دکھ تیاں پتران دے سینے چ سمائے لوگوں ماں دکھی تی پت تائیں سینے لائے لوگوں ماں. ود ماں نالوں وڈا غم خار کوئی نہ لوگوں ماں جئی جگتے بہار کوئی نہ ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ. ات کر آوے ماں لوگ سینے لاون دی بیٹا بار جاوے ماں دعاواں فرماون دی. ود ماں نالو مٹھا من ٹھار کوئی نہ لوگوں ماں جئی جگتے بہار کوئی نہ ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی پاک ذات واسطے خاص ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین کونے دے تاجدار امت غمخار میرے توڑے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجربہ مقدسہ متخرہ معاشمہ واسطے خاص ہے. پیارے بھائیوں عزیز ساتھیوں قابل قدر میرے بزرگوں پردے اندر بیٹھ کو سننے والی ماں بہنوں بیٹیوں اللہ جل شانہ دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں رب العالمین نے مصروفیت باوجود اول وقت دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے اپنے کار اندر بیٹھن دی آن دی سعادت بخشی ہے. میرا توڑا یہ والا ٹائم میرے مالک نے قیمتی بنایا ہے. دعا ہے اللہ میری حاضری تمام خواتین و حضرات تشریف آوری اپنے رحمت دے نال قبول فرمائے.
بحمد اللہ تعالی و بفضلہ تعالی کافی جمعہ تو حقوق العباد دا سلسلہ حقوق العباد حوالے نال میں چند گزارشات معروضات اس حضرات دیا سماعتاں دے نظر کر چکے ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر والدین دی حقوق دے حوالے نال کچھ چند باتیں عرض کیتیاں۔ آج بھی انشاءاللہ الرحمن و باللہ التوفیق و بفضلہ تعالی والدین دے بقیہ حقوق دنیاوی زندگی دے اندر اور اونا دے دنیا تو تشریف لے جانے تو بعد جو اونا دے حقوق نے اس حوالے نال کچھ چند باتیں عرض کراں گا، اور اینڈ تے جا کے انشاءاللہ انہاں دی حقوق دی ادائیگی دے جو فوائد نے، جو ماں باپ دی حقوق دی ادائیگی دے جو ثمرات نے جو اللہ نے پھل رکھے ہیں، انشاءاللہ او دی باتیں کر کے میں اپنی بات نے کلوز کر دیاں گا۔ دعا کیجیے کہ میری زبان تو کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس سے مینوں یا تو نو فائدہ نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ والدین دی حقوق نو کما حقہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہ دے والدین حیات نے، زندہ نے، موجود نے، اللہ تعالیٰ صحت عافیت والی شان ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، اور تادیر اللہ تعالیٰ انہاں دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو اپنے باپ دی شفقت و محروم ہو چکے اور جو اپنی ماں دی ممتا اور محبتہ کو محروم ہو چکے نے، میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال انہاں دے والدین و معاف فرما کے جنت وچ اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ سب کہہ دو آمین، پھر آکھو آمین۔ حضرات، بندہ ماں باپ دی خدمت کرے چھلا نہ ملے، ماں باپ دی خدمت کرے اجر نہ ملے، اور اپنے امی ابو دی خدمت کرے تے پھل نہ ملے، یہ ہو نہیں جا سکتا۔ بندہ اپنے والدین دی نہ قدری کرے اور انہاں دی نہ شکری کرے، والدین دے نال حسن سلوک نہ کرے، اور پھر انہوں صدا نہ ملے، اللہ گرفت نہ کرے، اللہ پکڑ نہ کرے، یہ ہو نہیں جا سکتا۔ حضرات محترم، میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر بیشیوں مقامات تھے جتھے میرے مالک نے اپنے حقوق نے بیان فرمایا ہے، نال ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے جو ہے نا میرے توڑے ماں باپ دے حقوق نے بیان فرمایا ہے۔ جو شروع اندر میں آیا مبارکہ دے کے حصہ تلاوت کر چکے ہیں آپ، 21ویں پارہ دی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، اور میرے بندو میرا بھی شکر ادا کرتے رہنا اور اپنے ماں باپ دا بھی شکر ادا کرتے رہنا۔ گل ذرا دھیان نہ سنو، اللہ دا شکر اور ماں باپ دا شکر یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم نے۔ میں اس طرح بات عرض کر دینا چاہنا، اللہ دا شکر جو بندہ ادا کرتا ہے، جو اپنے مالک دا شکر ادا کر رہے ہے، جو اپنے اللہ دا شکر گزار ہے اور اپنے ماں باپ دا شکر گزار نہیں، حضرات او دی شکر الہی دا فائدہ نہیں جی ہونا۔ اور جرا بندہ اپنے ماں باپ دا شکر گزار ہے، اپنے ماں باپ دا تابعہ دار ہے، اس مالک دے نال وفاداری نہیں کردا، اس مالک دا وفادار نہیں، حضرات انہوں اپنے ماں باپ دی تابعہ داری دا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ یہ دو چیزاں لازم ملزوم نے، اللہ دی شکر گزاری بھی لازم ہے اور اپنے ماں باپ دی شکر گزاری بھی لازم ہے۔ اللہ دی شکر گزاری کیے، اللہ دی اطاعت کرنا، اللہ دی بندگی کرنا، حضرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی عبادت کرنا، اللہ دی پوجا کرنا، مال کے کائنات احکامات اور فرامین کے عمل کرنا، یہ ہے میرے اللہ دی شکر گزاری۔ اور ماں باپ دی شکر گزاری کیے، حضرات انہاں دے حقوق نو ادا کرنا، حضرات محترم انہاں نال صلہ رحمی کرنا، اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا، حضرات محترم انہاں دی ضروریات زندگی دا خیال کرنا، حضرات ماں باپ دی شکر گزاری کیے، انہاں دا ادب کرنا، انہاں دا حیا کرنا، تعظیم کرنا، تکریم کرنا، حضرات محترم ماں باپ دی شکر گزاری کیے، توجہ فرمانا، انہاں دی جناب اطاعت کرنا، حضرات انہاں دی بات نو ماننا، انہاں دے فرامین تے عمل کرنا، اور انہاں دے آرڈر نو سر تسلیم خم تسلیم کر لینا۔ اور سنو حضرات آن دے نال
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث طیبہ میں پچھلے جمعے اشارتاً کو دارت کر چکے ہیں. نبی پاک نے فرمایا ہے ذرا بندہ ماں باپ دی گل نہیں ماندا کدی بھی رب دی جنت نہیں جائے گا، بلکہ جنت جانا بڑی دور دی بات ہے. دنیا تے وہ بندہ ذلیل ہو جاندا جے، وہ بندہ دنیا تے خار رسوا ہو جاندا ہے. آئیے میں حدیث طیبہ پیش کرنا چاہنا، میں تھوڑی توجہ چاہنا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ. ذرا ٹیکاں چھوڑ نہیں دیں دے، ٹیک چھڑ کے تھوڑا تھوڑا اگے آ جو. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. جدا کوئی شرعی مسئلہ ہے وہ دے واسطے کوئی پرابلم نہیں، ادروائز ٹیک لا کے بیٹھنا اے مناسب نہیں، نیند دا غلبہ ہوندا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے میرے مالک نے اپنا قرآن نازل فرمایا لوگو اپنے ماں باپ دے اطاعت کرنی تابعداری کرنی نہ دا حکم مننا ہے. اللہ اکبر کبیر عرض کر رہے ہیں حضرات جرا بندہ اپنے ماں باپ دا حکم نہیں مننا، حضرات انہاں دے اطاعت نہیں کردا اور انہاں دی بات تے لبیک نہیں کہندا، بندہ دنیا تے ذلیل ہو جایا کردا ہے. اور لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسا بندہ اللہ دے جنت کو محروم ہو جائے گا. میں دلیل پیش کر دینا چاہنا سی مسلم دی روایت ہے. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکل نوجوانوں گلہ دراتے آنا سنیا جے میرے حقہ دا فرمانے کے لوگ حضرت جریج ولی رحمہ اللہ سبحانہ وتعالی توجہ فرما نام سنیا کئی مرتبہ پیارے جریج ولی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ حضرات اللہ دی بندگی کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالی دی عبادت کرنے والے تہجد دی پابندی نوافل کثرت ادا کرنے والے سی مسلم اندر روایت موجود ہے. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے پیارے جریج ولی رحمہ اللہ سبحانہ وتعالی حضرات نے نمازے نفل ادا کر دے پہنے ماں آئیے ماں نے آگے آواز ہماری ہے. لوگ مسلم اندر حدیجہ ماں نے نا اینجے کر کے نا اپنے کھبے جناب رخسار تھلے ہاتھ رکھ کے نا ٹیڑا جو کہ ماں نے آواز ماری وے جریج میری گل سن رہا ہے. ماں نے جھوکی آواز ماری جریج ذرا میری بات سننا نوجوانہ ذرا دھیان نہ سننا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پیارے جریج ولی رحمہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ دی عبادت مصروف نے اپنے اللہ نال گلاں کر دے پنے اپنے مالک نال ہم کلام نے اللہ اکبر کبیر نواز نوافل ادا کر دے پنے ماں نے آواز ہماریاں جریج میرے گل سن رہا ہے. پیارے جریج نہ سوچے اللہ ادھر تو ادھر والدہ ہون کیڑے پاسے جاواں آسمان تو آوازاں دی جریج میری خیر پہلے ماں دی گل سن لے. جریج میری خیر پہلے اپنے ماں دی بات من ماں دی آنکھیں لگے ماں دی بات لبے کہہ دے. لوگوں مسئلہ ہے بندہ نفلی نماز ادا کر رہا ہوئے نا اگر باپ دی آواز لگ جائے ماں بلائے نماز ختم کر کے پہلے انہاں دی گل منو اے فرمانے مصطفیٰ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جریج نے سوچے اللہ ماں نال پھر گل کر لانگا پہلے تیرنے راج راجہ گلہ کر لینا ہے. لوگ نماز پڑھ دے پہنے ماں واپس چلی جاندی. اتفاق کیسا ہویا ہے یا تو اتفاقاً اسے ٹائمی ماں نے دوسرے دن آواز ماری تیسرے دن بھی آواز ماری یا پھر ماں نے یکے بعد دیگر تین آواز ماری. حضرات رات یا نہ سنو ہے ماں نے آواز ماریاں جریج نے ماں دی گل نہ سنی ماں دی گل نو نہ منیا لبیک نہیں آکھیا سوچیا پہلے نماز کمپلیٹ کرنا ہے پھر اپنی ماں دی خدمت اندر حاضر ہو کے ماں نو راضی کر لانگا خدمت کر لانگا. نوجوانہ ذرا تیار نہ سنو ہے اے ماں کھڑیاں کھڑیاں تھک جان دیئے اے ماں دی محبت دعا نکل جان دیئے. جریج جب تک اسے بدکار عورت دا منہ نہ دیکھی اللہ کر کے دن موت نہ آئے.
نہ بولیا جریج آوازاں والدہ نے مار ریاں اور نوجوان ماں دی گل من پیو دی گل منیا کر نہ بولیا جریج آوازاں والدہ نے ماریاں مڑ چلی واپس دل تے چلیاں کوہاڑیاں ماں نے اللہ اگے ارزاں گزاریاں اللہ کری ذلیل اے دیتائی اللہ اونا چرنا ماری اے ہے سخن لچار دا جب تک نہ دیکھے منہ اے عورت بدکار دا سن کے تے جوش وچ آیا عرش جبار دا ہویاں منظور سب دعائیں کو ناول نہیں پڑھ رہے نبی دا فرمان دا ترجمہ کرے مسلم دی حدیث ہے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے وہ شاگرد جڑے اپنے استاد محترم تے جان قربان کریا کر دینے پیارے جریج پیرا تلے اپنے ہاتھ رکھیا کر دینے محبتہ کرنے والے وفاوہ کرنے والے اپنی عزتات مال جان سب کچھ پیارے جریج کے قربان کرنے والے لوگوں درہ تیان نہ سنے اتفاق کیسا ہویا ہے میرے آقا دا فرمانے پیارے جریج ولی نماز ادا کر دے پہنے شگردانے اینا دے معبد خانے تے پترہ دے بارش پا دیتی ہے اینا دا معبد خانہ گرایا ہے اینا دے کلی گرا دیتی ہے اینا دا مکان گرایا ہے پیارے جریج فرمان لگے میرا قصور کیے میرا جرم کیا لوگوں طرح تیان نہ سماعت کی دیئے اے لوگ کہتے ہیں تیری عبادتہ دا پتہ چل گیا اتوں کچھ نکلے آویچو کچھ نکلے او یا کیے کو میرے بھی گال پلے پاؤ پتہ لگ گیا تیرا صوفی پونے دا اللہ اکبر کو نیک لوگاں دی گل اتھی لگ نہ جائے کسی نمازی دی کسی عالم دین دی کسی حافظ کاری دی کو مسٹیک کمزوری نظر آ نہ جائے اللہ معاف فرمائے جو کچھ اسی کرنے سانو پتہ ہے کسی کہنے کہ اہل دل نے اور نیک لوگاں دی بدنامی ہوتے اللہ برے وقت و برے حالات محفوظ رکھے میرے اللہ اللہ کسی نے ذلت دا منہ نہ دکھائیں اللہ کسی نے شرمندگی دا منہ نہ دکھائیں اور نیک لوگاں دی بدنامی ہوتے میں دیکھئے خوش ہوندے نے لوگ ہزاراں کافر فاسق ظالم جابر پہ لٹ دینے موج بہاراں ہویا کیے پتہ چل گیا بڑیاں عبادتاں کردہ بڑیاں نیکیاں کردہ بڑیاں تہجداں تو ادا کرنے والا بڑی رب تے اللہ اللہ کرنے والا ہویا کی کیا لگے فلاں جگہ تے ایک عورت نے نجائز بچہ جنے ہے او عورت نجائز بچے دی والدہ ہے او دیکھو لجدوں پوچھیا گیا ہے کہیں دی اے پیارے جریج دا بیٹا ہے اللہ فرمائے لے آؤ ذرا میرے سامنے تا لے آؤ حضرات رات انس بخاری اندر تے مسلم اندر روایت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا اس عورت نے بھی لے آندہ گیا بچے نے بھی لے آیا گیا حضرات مجمع لوگا دا جم گٹا لوگا دا جم غفیرے توجہ فرمائے زانی عورت پیارے جریج دے سامنے کھڑی ہے بار بار بک بک کر دی پئی ہے جریج نے میرے نمو کالا کیتا ہے جریج دا بیٹا ہے اے جریج دا بچہ ہے جریج دا تخم ہے اللہ اکبر کا بھی لوگ تانے دین دینے بولیاں مار دینے دے جواب دے صفائی حضرات رات یاد نہ سننا ہے میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں پیارے جریج رحمہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرات اس دو پیندے بچے دے سارتے ہاتھ رکھے آئے آپ فرمان لگے بچے ذرا بول کے دس تیرا باپ کون ہے تیرا والد کون ہے تو کدا بیٹا ہے لوگوں رات یاد نہ سمجھ کیجئے امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے دو پیندہ بچہ بولے آج اللہ
بچہ بلائے تے بچے بول پیا کر دینے. دودھ پیندا بچہ بولیا کہن لگا جریج تہاڈیاں جرم کوئی نہیں, قصور کوئی نہیں, گناہ کوئی نہیں. لوگ نے بلا وجہ پریشان کیتا ہے, میرا باپ فلاں بکریاں دا چرواہا بکریاں دا اجاڑی ہے, میری ماں نے فلاں منہ کالا کیتا ہے. لوگ معذرت کرنے لگ جریج معاف کر دی. پیارے جریج فرمان لگے او میرے شاگردو او میرے مریدو تے میرے ساتھیو, کوئی پریشانی والی بات نہیں. میں سمجھنا وا ماں دی بد دعا سی اللہ نے میرا دنیا تے سلاتا کر چھڑے آئے. او میرے نوجوانا بڑی مدبانہ گزارش کرنگا ماں دے گل منیا کر, باپ دے گل منیا کر. اللہ من دی توفیق عطا فرمائے. اینا دا حق اینا دی گل مننا, اینا دا حق اینا دی اطاعت کرنا, فرما برداری کرنا. ہاں میں پچھلے جمعے بھی گزارش کی تھی شرعی مسئلہ نہ ہوئے. دے معاملات نے, برادری دے معاملات نے, خاندان دے معاملات نے, ایک کاروباری معاملات نے, خدمت دے معاملات نے, تعظیم تکریم دے معاملات نے. باپ دی گل میں مننا فرض ہے تے باپ لوگوں ماں دی گل مننا بھی اللہ نے فرض کر چھڑے آئے. انشکر لی ولی والدیک الی المصیر. زندگی تے دینا دے آکے اور ویلا آنا ہی سارے تے آنا ہے, میرے تے بھی آنا ہے, توڑے تے بھی آنا ہے, وڈے تے بھی آنا ہے, چھوٹے تے بھی آنا ہے, مرتا ساڑے نے جانا ہے. اللہ کو میں پھر دعا کر میرے اللہ تیرے دی رحمت دا واسطہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے اللہ تو اپنے شیان شان جنت اعلیٰ مقام دے دے. کہو آمین, پھر آکھو آمین. حضرات رضا کرنا چاہنا ماں باپ دنیا تو ٹر جان پھر بھی نہ دا حق بندہ ہے. او کیے ماں باپ دنیا تو چلے جان پھر بھی امی ابو دا حق بندہ. اللہ دا قرآن بولے آئے فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حضرات امی دنیا تو ٹر گئی, باپ دنیا تو ٹر گیا ہے. حضرات نہ دا اپنے اولاد حق بندہ کی نہ دنیا تو چلے جانے دے بعد حضرات قدم قدم قبولیت لمحات فائدہ اٹھا کے اے نواد بخشش درجات بلندی دیاں دعاواں کرنیاں نے. حضرات باپ دو دنیا تو چلے جانے دے بعد باپ دہا کے باپ واسے دعا کی تھی جائے, ماں دہا کے ماں واسے دعا کی تھی جائے. میں تو کہا کرنا او ماں پیو تائیں جھڑکی نائیں او فنہ کرنی مولے او ماں پیو جس دم حکم سنائے تے بیٹا جلد قبولے. نوجوان اور نال ادب دے بولی پائیں تے دب کا مول نماری کر کے خدمت تابع داری تے دل انہاں دا ٹھاری. آکھنا کیے یا رب کھولے نہ دعاں دے لئے, آکھو آمین. یا رب کھولے نہ دعاں دے لئے تو رحمت دا دروازہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یا رب کھولے نہ دعاں دے لئے تو رحمت دا دروازہ کری قصور معاف نہ دے رب غریب نوازا. اور سن میں کہنا چاہنا
اور دنیا اندر ماں پیو ورگی، دنیا اندر ماں پیو ورگی اور نعمت ہور نہ کوئی، دنیا تو ٹر گیا پھر پچھتاویں پر ویلا لنگ گیا۔ حق نادا دنیا تو جان تو بعد ان واسطے بخششی دعا کرنے۔ دوسرا حق کی ماں باپ دنیا تو چلے جانے دے بعد یہ نواز صدقہ جاریہ بھی کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ بولا کی کرنا ہے؟ رمضان سے کئیاں نے کیتا صدقہ جاریہ، اسی 16 پیٹاں واسطے اعلان کیتا تھے، کئیاں اپنے امی دی طرفوں پلیٹاں دیتیاں، باپ دی طرفوں پلیٹاں دیتیاں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ماں دنیا تو چلی گئی ہے، باپ دنیا تو ٹر گیا ہے، یہ نواز صدقہ جاریہ کرنے نہ دا حق ہے۔ تے میں کہنا اے اولاد صدقہ جاری ادو کر گی جدو اسی انہاں دی صحیح تربیت کرانگے۔ جس اچھی زیر شادی نہیں کرنی، کوئی پڑھانا نہیں، کوئی سکھانا نہیں، کسی اللہ والے کو بٹھانا نہیں، کوئی دین والے پاسے لے آنا نہیں، تو پھر انہاں صدقہ جاریہ کرنا۔ صدقہ جاری ادو کرن جدو انہاں دی ذہن شادی ہوئے گی، کہ انہاں دا مائنڈ بنائے گا، سوچ بنائے گا۔ سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم پر میں مسلم دی حدیث پڑھ لگا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، الا صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ امام الانبیاء فرمانے کے لوگوں بندہ مر جائے اعمال دا سلسلہ منقطع ہو جایا کر دائے، نیکی در رجسٹر بند ہو جایا کر دے، جو نیکیاں کر لیاں سو کر لیاں، جو رہ گئیاں سو رہ گئیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں 3 نیکیاں ایسیاں نے، 3 اعمال ایسے نے، اللہ مرن تو بعد بھی انہاں نیکیاں دا در اجر جاری کر دیا کر دائے۔ 3 ایسیاں نیکیاں جو زندگی جا کیتی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا مرن تو بعد بھی نا فرشتہ دی ڈیوٹی اس مرن والے بندے دے نامہ اعمال اندر وہ نیکیاں اندر آج ہو رہے ہیں، فرشتہ دی ڈیوٹی لکھی جا رہا لکھی جا جس طرح زندگی جی لکھ دے سن۔ 3 کام کیڑے؟ نبی پاک دا فرمان نمبر 1 صدقہ جاریہ، زندگی دے اندر صدقہ جاریہ کر کے گیا، اپنی طرفوں کسی نلکا لگوا دیتا، درخت لگوا دیتا ہے، کسی ادارہ بنوایا، کسی جامعہ بنوایا، کسی فلٹر پلانٹ لگوا دیتا ہے۔ میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں اے مرنے والا مر جائے گا، اللہ دے عمل و صدقہ جاریہ بنائے گا۔ نمبر 2 او علم ينتفع به، علم چھڑ کے گیا، مراد قرآن دی دعوت، نبی دے فرمان دی دعوت، علم چھوڑ کے گیا ہے، کتابی صورت دے اندر، شاگرداں دی صورت دے اندر، یا بیانات خطابات دی صورت دے اندر۔ میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں ایک علم پھیلانے، علم سمجھانے والا، سکھانے والا دنیا تو ٹر جائے گا، اللہ ادھے علم و صدقہ جاریہ بنائے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، تربیت یافتہ اولاد چھڑی ہے، نمازی تھی پتر چھڑیا، غیرت مند تھی پتر چھڑیا، زندگی بھر انہاں دے کردار تے گفتار تے لیلو نہار تے پیارا دیتا ہے، اپنے بیٹی بیٹے دا دین ایمان بچائے۔ نبی پاک دا فرمانے مرنے والا مر گیا، اللہ دی اولاد و صدقہ جاریہ بنائے گا۔ اولاد دعا کرے گی، اولاد دعا کرے گی، اللہ اولادی برکت، اولادی دعا دی برکت نال اللہ اس ماں باپ دی قبر روشن اور فراغ فرما دیا کر دے۔ میں ایک اور روایت پیش کراں، یہ روایت ابو داؤد دی اندر ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، ایک بندہ دنیا تو ٹر گیا، مر گیا، قبر اندر محو آرام میں، اللہ سبحانہ وتعالی آنن فانن ایدی قبر نو فراغ کر دینے، اللہ عالم برزخ دی اندر انہوں اچھا مقام آتا کر دے، انہوں کو پروٹوکول مل دے، انہوں کو عزت مل دی۔ یہ بندہ کہیں دے عالم برزخ اندر اَنَّا لِي هَذَا، اللہ مرتبہ کیوں ملے ہیں؟
اللہ یہ عظمتاں کیوں ملیاں، اے شانہ کس وقت مل گئیاں؟ امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی طرف آواز آدھی میرے بندے تو نہیں جاندا باستغفاری والدیک لک، بڑی پیاری روایت، باستغفاری والدیک لک، بندے تو نہیں جاندا جو بندہ قبرن، اللہ فرماتا ہے میرے بندے تینوں نہیں پتا تیرے بیٹے نے، تیرے بیٹی نے، تیرے اولاد نے تیرے واسطے بخششی دعا کی تھی، میں اللہ نے تیرے درجات نہ بلند فرما چھڑے آئے۔ ماں باپ دا حق کے صدقہ جاریہ کرو، انہیں طرف صدقہ جاریہ کرنا اور انہیں واسطے دعاواں کرنی آن۔ اور تیسرا انہاں دا حق کی کہ ماں باپ دنیا تو ٹر جان، پچھو انہاں دے جڑے تعلقات نے انہاں نو نبھانا ہے، ماں باپ دے دوستاں دا خیال کرنا ہے، انہاں دے یارہ سجدہ بیلیاں دا خیال کرنا ہے۔ حضرات رات یان نہ سنو، میں نے یاد آیا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سے آگے سنو نوجوانوں، اس طرح رشتے مکا دینے ہیں نا، باپ گیا ہے چچا رشتہ ختم ہو گیا ہے، باپ فوت ہوئے ہیں، پیچھو پھپھی نہ رشتہ ختم ہو گیا ہے، باپ فوت ہوئے ہیں، پیچھو دے عزیز رشتہ داران جناب تعالیٰ سارے ختم ہو گئے، نا اولاد دا حق ہے، نیک اولاد، چنگی اولاد، تابعدار اولاد، فرما بردار اولاد دا حق ہے کہ باپ دے ماں دے دنیا تو چلے جانا تو بعد انہوں دے تعلقات نہیں بانا ہے تو خیال کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، بولو رضی اللہ تعالیٰ، بولو بولو بولو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مردہ، بڑے سننے والی گل ہے، کوڑے تے چڑھے نے، بہترین دستار پہنی ہوئی ہے، ہاتھ اندر ایک لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، ایک بندہ ملے ہے، اچانک بندہ سامنے آیا، غلام بھی نہ لے، نوکر کو نہ لے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ وردہ نے حضرات گھوڑے تو نیچے اترے نے، اس بندے نو اپنے پگڑی پہنائی، اپنے لاٹھی بھی دے دیتی ہے، حضرات بندہ جان لگا، عبداللہ بن عمر نے اپنا گھوڑا بھی بطور تحفہ عنایت کر چھڑے آئے۔ غلام بڑا حیران ہویا، حضرت جی یہ مزدور جا بندہ، دیہڑی دار جا بندہ، کمزور جا بندہ، انہیں تو ویسے بھی راضی ہو جانا سی، تسی پگڑی بھی دے دیتی، لاٹھی بھی دے دیتی، تے گھوڑا بھی دے چھڑے ہیں۔ اور سنو نوجوانوں، عبداللہ بن عمر فرمان لگے تو نہیں جاندا، اے میرے باپ دا بڑا قریبی یار سی، ہائے ہائے، اے میرے پیو دا بڑا قریبی یار سی، قریبی تعلق سی دا۔ آج میں عبداللہ بن عمر اپنے پیو دا تعلق نبھا کے دکھا چھڑے کہ باپ دے مرن تو بعد تعلق میں نبھانا ہے، اللہ سر بھی نبھان دی توفیق عطا فرمائے، بولو بولو آمین۔ میں تو کہا کرنا وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے۔ بڑے تیرے نہ تعلقات نے، بڑا تیرے لوگوں نال یارانہ پیار ہے، لیکن نہیں، وکھرے جگ تو عظمت رتبے وکھریے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے، پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی، باپ دی ہلا شیری شیر بنا دیندی، تھاپی کنت مار دلیر بنا دیندی، قسمیں کوریاں وچ بھی لذت وکھریے، اور دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے۔ اللہ تو نے عزت کرنی توفیق عطا فرمائے۔ اور لوگ آخری باتیں کرنا چاہتے ماں باپ دا حق کے ان سوال پیدا ہوئے گا، میں بھی سوچنا تسی بھی سوچ دی ہوگا گے کہ حضرت صحابہ اگر انہاں دی خدمت کر لیں گے، اگر انہاں دا حق ادا کریں گے، فائدہ کیوں نے؟ آئیے میں صرف 4 فائدے سناواں تے گل اپنی کمپلیٹ کرا، توجہ میرے پاس کرو۔ پہلا فائدہ سن لو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو 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 صلی اللہ،
اے نوجوان اے گلاں فقیر دیاں دھیان نال سنو تھوڑے کم بن گئیاں حضرات رات یا نصر شروع جے کر روایت پڑھ کے مسند احمد دی روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ واردا حدیث طیبہ بیان فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگ جرا بندہ اے پسند کردہ ہے جی اے خاص ہے نا جرا بندہ اے چاندہ ہے اللہ زندگی عزت والی لمبی زندگی عطا کر دے وے جرا بندہ اے چاندہ ہے کہ اللہ مینو مال و زار اندر فراقی تے اللہ عزت عطا کر دے وے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا کہ لوگو او بندہ اپنے ماں باپ دی خدمت کریا کرے اپنے ماں باپ نے احسان کریا کرے اور بندہ اپنے رشتہ داراں صلہ رحمی کریا کرے امام الانبیاء دا فرمانے لوگو صلہ رحمی کرنے والا اپنے ماں باپ دے حقوق نہ ادا کرنے والا نبی پاک نے فرمایا اللہ سے بندے نو عزت والی لمبی زندگی عطا فرمائے گا اللہ روٹی روزی اندر برکت نصیب فرمائے گا دوسرا فائدہ جرا بندہ ماں باپ دا حق ادا کردہ ہے حضرات اپنے ماں باپ دے حقوق نو ادا کرنے والا والدین دی حقوق نو ادا کرنے والا سونے اللہ ماں باپ دے حقوق دی وجہ تو اللہ سب بندے دے دکھاں تے پریشانیوں کو محفوظ فرمائے گا ایک لمبا واقعہ صحیح بخاری نے 3 مرتبہ آیا ہے تو پہلے بھی سنے میں دوبارہ ریپیٹ کراں جڑے 3 بندے غار چ پھسے سن سنیا ہونا تساں غار کا پتھر بڑا مشہور واقعہ ہے بچیاں نے بھی پڑھیا کتاباں دے اندر 3 بندے غار چ قابو آ گئے بڑے پریشان نے کہنے لگے یار اپنے نیک عمل دا وسیلہ پیش کریے پھر اللہ کو دعا کریے اللہ پاک اس پریشانی جو اس پر دکھ تو نجات عطا فرمائے گا سنیا تساں ایک بندہ کہنے لگا یا اللہ میں تیرے کو ڈر کے زنا نہیں کیتا اس غار چو کڑ لے پتھر سائڈ تے ہو گیا دوسرا کہنے لگا یا اللہ تینوں پتہ ہے میں مزدور دی مزدوری واپس کی تھی اس غار چو کڑ لے پتھر تھوڑا جو اور سائڈ تے ہو گیا تے تیسرا بندہ کہنے لگا یا اللہ تینوں پتہ ہے میں ماں باپ دی خدمت کردہ ماں باپ نال محبت کردہ پیار کردہ وفا کردہ کر جو کچھ بھی لے کے آندا پہلے ماں باپ انہوں کھلاندا پھر بیوی بچوں نو کھلایا کردہ اللہ اگر نیکی پسند اس غار وچ نجات عطا فرما سنو امام الانبیاء دا فرمانے اللہ سبحانہ وتعالی نے ماں باپ دی خدمت دی وجہ تو اللہ نے پتھر سارا سائڈ تے کریا 3 بندے اللہ نے غار وچ نجات عطا فرما دیتی ہے خدمت دا صلہ رب نے بڑا رکھا میں شروع تو گزارش کی اور سنو حضرات عرض کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگو اپنے والدین دی خدمت کرنے والا والدین دے حقوق نو ادا کرنے والا نبی پاک دا فرمانے کے لوگو اس بندے دے ماں باپ راضی ہو جان گے تے اللہ بھی راضی ہو جائے گا کتنا بڑا فائدہ ہے مسند ابو یعلا دی روایت پڑھنا چاہنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عظیم ہے رضا اللہ تبارک و تعالی فی رضا الوالدین و سخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین میرے آقا دا فرمانے صحابہ جرا بندہ اپنے ماں باپ دی خدمت کر کے انہوں راضی کر لے گا نبی پاک دا فرمان جس بندے دے ماں باپ راضی ہو جان گے اللہ بھی اس بندے تے راضی ہو جائے گا ہمیشہ تو سانے سنے آئے کہ لوگو اللہ دی رضا مندی جنت لانو بھی وڈی نعمت ہے بڑی وڈی نعمت حضرات نعمت انہوں ملے گی جس بندے دا باپ راضی تے ماں راضی میں تو ترجمے میں کرنا چاہنا میں تو کہا کرنا ہے کہ جنت ماں دیا قدمہ تھلے جنت ماں دیا قدمہ تھلے وچ حدیث دی آیا ہے ماں پیو راضی تی رب راضی پیغمبر فرمایا ہے بد نصیب نے او پتر بد قسمت نے وہ پتر جو دل ماں پیو دا دکھان دینے ایتھے اتھے دوئی جہانی کدی نہ عزتاں پان دینے شعب الایمان بہکی دی روایت پڑھ لگا ایک راوی حدیث نے
حضرت عوام بن حوشب سنیا جی، حضرت عوام بن حوشب رحمت اللہ علیہ حدیث دے امام نے، حدیث دے استاد نے، ساتھی نال نے قبرستان وچ اتفاقاً گزر ہویا کی دیکھیے قبر پھٹی وچ ایک بندہ نکلیا، سارا جسم انسانہ والا تے سارو دا گدھے جیسا، گدھے طرح ہنے ہنا کے گدھے طرح آواز نکال کے قبرستان دے داخل ہویا، پھر نکلیا، پھر بڑھیا، پھر نکلیا، پھر جناب داخل ہو گیا۔ بار بار ایک مندر بڑے پریشان نے، ہے بندہ کون ہے؟ اللہ نے نو عبرت دا نشان بنا چھوڑے ہے، اور نوجوانوں درہ تیان نہ سننا ہے۔ پیارے عوام بن حوشب رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ لوگوں میں چاہتا ساتھیوں نے پوچھے آئے اے بندہ کون ہے؟ کہنے لگے حضرت فلاں گاؤں دے کونے دے دی ماں رہن دیئے، جا کے ماں نال ملاقات کرو، جا کے ماں نو دیکھیا بوڑھی والدہ ہے، حضرات چرخہ چلا کے سوتر تیار کر رہی ہے، جناب تاگے تیار کر دی پئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قریب ہو کے کہنے لگے ماں جی اے بیٹا تیرا، جی جی میرا ہی بیٹا ہے۔ کہنے لگے دا جرم کی ہے سنو۔ حضرات بوڑھی ماں کہنے لگی آنے والیا تو نہیں جان دے میرا سکا بیٹا میرا بیٹا ہے، لیکن جدو بھی میرے نہ جھگڑا کردہ لڑائی کردہ ادو بولیا کردہ کہندہ ہے ماں چپ کر کتے طرح پونکیا نہ کر۔ بس او نا اے میری گستاخی دی صدا مل گئی ہے۔ تاں تے میں کہنا بد نصیب نے او پتر جو دل ماں پیو دا دکھان دینے، ایتھے اوتھے دوئی جہانی کدی نہ عزتاں پاندے نے۔ ارے پڑھ پڑھ کئی نماز آئے پر کوئی سجدہ کم نہ آیا ہے، ماں پیو راضی تیرا راضی پیغمبر فرمایا ہے۔ اور لوگوں درات یا نصر ماں دی ممتا نو سلام کرائے، گود وچ لے کے ماں جد اپنا دودھ پلان دیئے، تھبکیاں دیوے لوریاں دیوے نال کلے جیلان دی آندھی کیے، اللہ جی سنو کچھ نہ ہوئی اے میرا سرمایہ ہے، ماں پیو راضی تیرا راضی پیغمبر فرمایا ہے۔ پر آج کل دے پتر ماوانو کوریاں نال ڈران دینے، برتن کر دے ماں پیتوے بیویاں پلگ بٹھان دینے، آندھے کینے بیگم میری کم نہیں کرنا اے سوریاں نے لکھوایا ہے، ماں پیو راضی تیرا راضی پیغمبر فرمایا ہے۔ انشکر لی ولی والدیکا الی المصیر۔ ماں باپ دی خدمت دا چوتھا فائدہ کی ہونا ہے، توجہ میرے پاسے کرنا۔ اگر تیرا باپ راضی ہے اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا، ماں راضی اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ اور سن اگر انہاں دی خدمت کر کے محبتات وفاواں کر کے انہاں کو جو بھی دعا کروائے گا اللہ تیری دعا نو قبول فرمائے گا۔ بڑی بڑی غلط ہے، بلی لبدا پھردا ہے، دعا کروانی کدی کتھے نالے پیسے دیندا ہے، نالے سفر کردا ہے، نالے منتاں ترلے کردا ہے، نالے ہاتھ پیر دباندا، نالے پہنچ ہاتھ پیر چومدا ہے۔ جی دعا کرو۔ اور جگہ جگہ دے ٹھیڑے کھانے والے اللہ دی عزت دی قسم فقط ولی تیرے گھر اندر موجود ہیں، تیری ماں تیرا باپ ہے۔ میں تو کہا کرنا ایک طرف 70 ولی جو مستجاب الدعوات لیں جنہ دی ولایت شک کوئی نہیں، 70 ولی ایک پاسے کھڑے ہو کے دعا کرنا شروع کر دیں، اور ایک پاسے ماں دعا کرے یا باپ دعا کرے۔ میرا ایمان ہے اللہ انہاں ولیہ دی مننے نہ مننے، ماں تے باپ دی اللہ پہلے بن لیا کردہ ہے۔ نیڑے آ میں قرآن کہہ رہے نبی دی حدیث پڑھنا چاہنا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولی ذرا صلی اللہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا صلاۃ دعوات مسیل جامع دی روایت ہے صلاۃ دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد لولدہ. توجہ نوجوان معذرت کر رہے ہیں نادی خدمت دا فائدہ ہے. امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے اللہ تنہ بندیاں دی تین شخصیات دی اللہ کدی بھی دعا نو رد نہیں کریا کردا ہے. جو بھی دعا کرنا اللہ فوری دعا نو قبول کر لیا کردا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگو اللہ مظلوم دی دعا نو رد نہیں کریا کردا ہے. اللہ مسافر دی دعا نو کدی بھی ریجیکٹ نہیں کریا کردا ہے. میرے پاک امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے ودعوت الوالد لولدہ. لوگو والد اپنے اولاد واسطے جو بھی دعا کرے گا اللہ فوری دعا قبول فرمائے گا. بلکہ میں تو کہاں گا میری تہاڈی کامیابی دراز باپ دی دعاواں میری تہاڈی کامیابی دراز باپ دی شفقتاں میری تہاڈی کامیابی دراز باپ دیا کوریاں اور میری تہاڈی کامیابی دراز باپ دا ڈانٹنا. میں تو کہا کرنا سب تو اچیاں سنگتاں یارو باپ دیاں سب تو اچیاں سنگتاں یارو باپ دیاں جس دی وجہ تو قسمت بن دیاں آپ دیاں. بابلا ورگی دل کے سنی بابلا ورگی اور سہارے لب دے نہیں. بابلا ورگی اور سہارے لب دے نہیں. ٹر جاون جد باپ تے مڑ کی لب دے نہیں. ازلاں تو اے روگ پرانے اج دے نہیں. ٹر جاون جد باپ تے مڑ کی لب دے نہیں. میں دیکھے آئے باپ مری تھی ساری حوصلے ٹہ جاندی پتر تیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے. باپ دے وجودی باس رحمت ہویا کردہ ہے. کچھ بھی باپ نہ کرے کارن خیر برکت نزول ہویا کردہ ہے. باپ مری تھی ساری حوصلے ٹہ جاندی پتر تیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے. میں دیکھے آئے پھر اپنے رشتے دار بھی نیڑے لگ دے نہیں. ٹر جاون جد باپ تے مڑ کی لب دی نہیں. ازلاں تو اے روگ پرانے اج دے نہیں. ٹر جاون جد باپ تے مڑ کی لب دی نہیں. باپ مری دی ویڑے سنجی ہو جاندی 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 کھلے بوہے ٹو جاندے. کدی کسے بھی دکھ تو بچیاں کولوں بھج دے نہیں. ٹر جاون جد باپ تے مڑ کی لب دی نہیں. بڑی وڈی گل کرنا چاہنا میرے معاشرہ ہے کہ باپ دے سر تے تیاں موجاں مان دیاں. باپ مرے تے پابیاں بھی نہیں جان دیاں. باپ دے سر تے تیاں موجاں مان دیاں. باپ مرے تے پابیاں بھی نہیں جان دیاں. پھر اپنے ویر بھی اونا دے آنکھیں لگ دے نہیں. ٹر جاون جد باپ تے مڑ کی لب دی نہیں. طاہر ساری جگتی جا کی ویکھ لو اکھیاں دی وچ اکھیاں پاکی ویکھ لو. بابلا ورگی او سن بابلا ورگی پیار دلا سے لب دے نہیں. ٹر جاون جد باپ تے مڑ کی لب دی نہیں. ادرات عرض کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے کہ لوگ اللہ باپ دی دعا نے کبھی بھی رد نہیں کریا کردا ہے۔ آئیے دوسرے حدیث بھی نال سنا دینا چاہنا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے اللہ ماں دی دعا نو بھی رد نہیں کردا۔ نوجوان اللہ ماں دی دعا نو رد نہیں کریا کردا ہے۔ اللہ ماں دی ہتھاں نو خالی نہیں موڑیا کردا، بلکہ میں تو کہا کرنا ہے ماں دی شفقت، ماں دی بے قراری، ماں دی سراری، لوگ ماں دا بھجنا دوڑنا اللہ نے نہ پسند آیا ہے۔ اللہ نے ماں دیاں دعاواں دی وجہ تو، اللہ نے ماں دی اس سراری دے بے قراری دی وجہ تو اللہ نے آب زمزم جیسا تحفہ عطا فرما چھڑے آئے۔ آب زمزم ترس دے ہو اللہ سبنا نو لے جائے، آکھو آکھو آمین۔ کدی سوچیا کر یہ آب زمزم کتھوں ملے ہے؟ ایک ماں دی بے چینی دی وجہ تو، ماں دی بے قراری دی وجہ تو، ماں دی استراری دی وجہ تو، ماں دا اولاد دے بارے فکر ہونے دی وجہ تو اللہ نے نہ اے ماں دا پیار تے ممتا تے فکر انہیں پسند آئی ہے۔ اللہ نے ماں دے سبحان اللہ ماں دی دعا دی برکت نال آب زمزم جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ سان بھی خدمت کرنی توفیق دے وے۔ اور سونا میں ترمذی دی حدیث پڑھ لگا گل مقامہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم، میرے آقا تشریف فرمانے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث راوی نے بات مختصر کرا۔ عبداللہ بن عمر حدیث راوی نے میرے آقا جلوہ گر نے ایک کان والا آیا ہے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام دی خدمت عالیہ دن کہندہ آقا سونیا انی اصبت ذنبا عظیما، آقا جی بڑا بڑا گناہ ہو گیا، بڑی بڑی غلطی ہوئی ہے، پھر فحلی توبہ کو توبہ دا رستہ دسو۔ اللہ توبہ کیسے قبول کرے گا؟ اللہ میرے حال تے کیویں رحم کرے گا؟ اللہ میرے حال تے رحم فرمائے گا۔ توجہ فرمانا ہے امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے آنے والے کیا تیری ماں زندہ ہے کہ نہیں؟ کیا ماں تیری حیات ہے کہ نہیں؟ کہندہ آقا سونیا میں ماں دی مامتا کو محروم ہو گیا، آقا سونے میری ماں دنیا تو جا چکی ہے۔ اور سونی نوجوانہ امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے کاش تیری ماں زندہ ہوندی، ماں تیری حیات ہوندی، ماں تیری موجود ہوندی تو ماں دی خدمت کر کے ماں کو دعا کرواندہ اللہ زندگی دے گناہ معاف فرما دیندہ۔ تو میں بار بار کہنا سونیا ماں دی خدمت کر کے دعاواں لے آ کر، ماں نال پیار کر کے دعاواں لے آ کر، ماں نال شفقت کر کے دعاواں لے آ کر، جاواں صدقے میں ماں دے ناموں تو ماں آکھیاں سینے وچ ٹھنڈ پیندی، جدوں نال پیار دے ماں کہیے انج لگدے منہ وچ کھنڈ پیندی۔ جڑا مانو کرے نہ کنڈ یارو او دی کدی بھی سمیتے نے کنڈ پیندی، نہ فرمان جماندہ ہوئی طاہر اونو دونا جہان وچ پھنڈ پیندی۔ تے وچ دنیا سن وچ دنیا دے جے تو سکھ چلنے دس عمل میں او تو کی لیا کر، جس حال اندر ماں ہوئے راضی اس حال اندر تو جی لیا کر۔ تے اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی، ماں سامنے لبانوں سی لیا کر، جدوں تینوں سکون دی لوڑ ہوئے پیر ماں دے دو کے پی لیا کر۔ جو میں کمی فیل کرنا، جو کمی میں محسوس کرنا ہے کہ لکان بہارا وچ گلشن، لکان بہارا وچ گلشن تے ول باغ دے مکھ پر داونا نہیں، آواز مارنی نہیں کسے ماں وانگو پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں۔ جی میں لاڈ لڑائے نے ماں پیاری او میں لاڈ کسے لڑاونا نہیں، دل روندہ رہندہ تا طاہر جان والے نے مڑ کے آونا نہیں۔ میں تو کہنا ہونا جے ٹر گئی قبر اندر
او ویرا ماں نہیں لبنی اے مٹھڑی چھان نہیں لبنی رویں گا پچھتاویں گا جے دل ماں دا دکھاویں گا اے دنیا تے غم چھپاون لئی کتے بھی تھا نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں لبنی اللہ خدمت کی توفیق دے وے آکھو آمین نبی پاک نے ذہن سازی کی تھی اللہ ماں دی دعا رات نہیں کردا اور انہاں دی خدمت دا جڑا سب تو بڑا فائدہ ہے نبی پاک دا فرمان ہے میں دیکھیا ہے حارثہ بن نعمان جنت وچ قرآن پڑھ دے پھر دے نے المستدرک الصحیحین دی حدیث ہے فرمایا عائشہ میں جنت میرا دیکھنا حضرت حارثہ بن نعمان قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں آقا سونیا حارثہ نے جنت بھی لبی تے قرآن دی تلاوت جیسی نعمت ملی وجہ کی ہے اور سنو نبی پاک نے فرمایا عائشہ ماں دی خدمت دا اللہ ایویں صلہ دیندا ہے ماں دی خدمت دا صلہ اللہ ایجی عطا کردا ہے ماں نال پیار دا صلہ اللہ ایویں عطا کردا ہے مسلم دی حدیث ایک بندہ ہے کہندا یا رسول اللہ میں ہجرت کرنی ہے تو میں جہاد کرنا میں وعدہ کرنا تو بیعت کرنی فرمایا ہجرت تے جہاد کر کے کی لینا جی میں جنت لینی نبی پاک نے فرمایا ماں پیو زندہ جی دوویں زندہ نے آقا فرما لگے فرج الی والدیک فاحسن صحبتہما جب واپس جا کملیا جا کے ماں پیو دی خدمت کر اللہ کر بیٹھے ہاں ہجرت دا ثواب بھی دے گا اللہ جہاد دا ثواب بھی عطا فرمائے گا اللہ کو میں دعا کرنا اللہ انہاں دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک جنہ دے ماں باپ فوت ہوئے انہیں معاف فرما کے جنت اعلیٰ مقام نصیب فرما دے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین